شب برات آنے والی ہے اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا رمضان ہو، کوئی بھی عبادت کا موقع ہو اور ایسے دو شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، بخشش نہیں ہوتی ہے جو یہ دو گناہ کرتے ہیں۔ وہ کون شخص ہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا۔ شرک اور کینہ یہ کون سے گناہ ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھ لینا، یہ شرک۔ یا غیر اللہ کو سجدہ کر لینا یا عبادت کرنا، ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی کو اس کے برابر جاننا، یہ شرک ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے چاہے وہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، شب برات کی رات میں جاگ لے یا شب قدر کی رات میں جاگ لے یا پورا رمضان المبارک عبادت کرے، روزہ رکھے یا 5 وقت کی نماز پڑھے، فرض ادا کرے، تمام کچھ بھی کرتا رہے، کتنا ہی نیک کیوں نہ بن جائے، اگر وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کرے گا جو کینہ رکھتا ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بغض اور ایک ہوتا ہے کینہ۔ بغض تو اس کو کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے جلن ہے، بس جو وہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ بولے یہ اچھا نہیں کر رہا، مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ بغض ہے۔ کسی سے جلن فیل کرنا یا کسی کو اچھا نہیں لگنا، یہ بغض ہے۔ دوسرے کو اچھا نہیں دیکھنا، یہ بغض ہے۔ لیکن کینہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سمجھا رہا ہوں میں، کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے جلن ہے، کسی شخص سے دشمنی ہے، تو ایک تو دشمنی ہوتی ہے کہ جلن ہے، وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہ، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، بس یہ بغض ہو گیا۔ لیکن ایک کینہ وہ ہوتا ہے کہ میری دشمنی ہے اس کے ساتھ، تو میں ہر دم یہ سوچتا ہوں کہ اس کی مطلب کس طرح سے اس کا نقصان ہو، کس طرح سے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، ہر دم ہر وقت یہی سوچنا کہ دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا کسی بھی طرح سے، یا اس کو میری طرف سے نقصان نہیں ہوا، کسی اور طرح سے اور کسی وجہ سے نقصان ہو گیا، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی یا پریشانی میں مبتلا ہو گیا، تو مجھے اندر سے مطلب خوشی حاصل ہونا، یعنی اس کا نقصان ہو گیا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کا نقصان ہوا، کسی طرح سے ہوا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا اور زیادہ نقصان ہو، تو یہ کہتے ہیں کینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ کرنے والے کو بھی نہیں بخشے گا، چاہے وہ شب برات ہو، شب قدر ہو یا رمضان المبارک کی کوئی سی بھی رات ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کینہ اور شرک، ان دو کاموں میں زندگی کچھ بھی کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، فرائض ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندے کو معاف کر دے، اس کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جو گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے معاف بھی کر دیتا ہے، معاف ادا فرما دیتا ہے، اس کی حقوق ہیں وہ اپنا معاف کر دے گا۔ لیکن اگر انسان کے حقوق میں سے اگر حقوق ادا نہ ہوئے، یہ انسان کے حقوق ہیں، یعنی کینہ اور بغض رکھنا یا کسی سے غلطی فیل کرنا یا کسی کو جلن یا کسی کو نقصان پہنچانا یا اس کے حقوق پورے نہ دینا، یہ انسان کے حقوق ہیں۔ پڑوسی کو پڑوسی کے حقوق نہ دینا، اور رشتہ داری کو رشتہ دار کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کو بیوی کے حقوق ادا نہ کیے گئے، تو یہ انسان کے حقوق ہیں
جب تک انسان اس کو معاف نہ کر دے، یعنی میری کس سے دشمنی ہے، جب تک میں اس کو معاف نہ کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یا وہ مجھ سے دشمنی ہے تو وہ میری غلطی کو یا میری دشمنی کو وہ معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ حقوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دو شخص ایسے ہیں جو کسی بھی حال میں بخشے نہیں جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک راتیں آنے سے پہلے بڑی ہی پیاری اور بڑے ہی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار بخشش عطا فرماتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں یہ اس دن اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم سے کوئی ناراض ہے تو ہم اس کو منا لیں، اور اس سے غلطی اگر کسی سے ہمارے حق میں غلطی ہوئی ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، وہ ہمیں معاف کر دے۔ یہی سب سے اچھا عمل ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دو شخص بہت زیادہ ناپسندیدہ ہیں، یعنی کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو شخص کی مغفرت بخشش نہیں کرے گا، ایک شرک کرنے والا اور ایک کینہ رکھنے والا۔ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی